اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کے اس تیسرے پوڈ کاسٹ میں آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ سب کا ہوسٹ سید محمد سفیر۔ یہ پوڈ کاسٹ امامیہ میڈیا ہاؤس ISO پاکستان کی جانب سے آپ تمام مومنین و مومنات تک نشر کیا جا رہا ہے۔ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے طلباء و طالبات کو درپیش مسائل، یا اسے اسٹوڈنٹ پرابلم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ملی، قومی، سماجی، سیاسی نامور شخصیت۔ آپ نے ان کو مختلف مجالس، محافل، ٹیلی ویژن، رمضان ٹرانسمیشنز میں ضرور ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ سربراہ امت واحدہ پاکستان علامہ امین شہیدی قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید ہے قبلہ کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا وقت دیا۔ قبلہ، موضوع طلبہ کو درپیش مسائل ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے سوالات کا سلسلہ آغاز کروں گا، اور سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا، اسکول کالجز تک تو دیکھا جاتا ہے کہ اسکالرشپس کا سلسلہ رہتا ہے۔ اب اگر کوئی طلبہ یا طالب علم نہیں رکھتا اتنی استطاعت کہ وہ جامعہ میں جا کے پڑھ سکے، اور اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتا، تو کیا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کیا کسی سے ادھار لے کر جاری رکھے، یا پھر اپنی پڑھائی کو چھوڑے، وہ ڈراپ کرے؟ دیکھیں، پہلے اس حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آج کا ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ آپ کو ڈگری تو دلاتا ہے، لیکن آپ کی معرفت نہیں بڑھاتا، آپ کے عقل و شعور میں اضافہ نہیں کرتا، آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافے کا سبب نہیں بنتا۔ عام طور پر یہ جو نظام تعلیم ہے یہ اس طرح کا ڈیزائن کیا گیا ہے، اس لیے اس چیز میں انسان کی صلاحیتوں کی بجائے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس ڈگری ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اصل علم وہ ہے جو انسان کے اندر موجود صلاحیتوں کو آشکار کر کے اس کو اس مطلوبہ مقام تک پہنچا سکے، اور اس میں علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، صنعت بھی ہے، حرفت بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ اگر کوئی بچہ فرض کریں میٹرک کے بعد تعلیم نہیں حاصل کر سکتا تو وہ اجڑ ہے، گنوار ہے، غیر تعلیم یافتہ ہے، کم تعلیم یافتہ ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو پہلے دور کریں۔ ہو سکتا ہے ایک بچہ کسی خاص چیز کے لیے بنا ہو، اس کے اندر وہ پوٹینشل ہو، اور وہ پوٹینشل وہ اگر یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا چاہے تو اس پوٹینشل کو وہ اجاگر نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اسی فیلڈ کی طرف جانا چاہیے جو فیلڈ اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے بعض بزرگ کہتے ہیں در ہر سری ذوقیست خوشبخت کھسیست کے ذوق اشرا دریابت۔ ہر انسان کے اندر ایک خصوصیت ہے، خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنی اس خصوصیت کو سمجھ سکے۔ ہر بندہ ہر کام کے لیے نہیں بنایا گیا، ہر بندہ ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں ہے، ہر بندہ فرض کرے وکیل بننے کے لیے نہیں ہے، ہر بندہ فرض کرے عالم بننے کے لیے نہیں ہے، ہر بندہ فرض کرے انجینئر بننے کے لیے نہیں ہے۔ ہر ایک کے اندر کچھ خاص صلاحیتیں اور کچھ خاص استعدادات، خصوصیات چھپی ہوئی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اس خصوصیت کا پتہ لگائے کہ وہ کیا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے میرا ذوق اس میدان میں زیادہ کام کرتا ہے، اور وہ اس ذوق کے میدان میں جائے، تو اس ذوق کے میدان میں جب وہ کام کرے گا تو وہ اس دوسرے ڈگری ہولڈر کی نسبت کئی گنا زیادہ مفید ثابت ہوگا اپنے معاشرے کے لیے۔ لہٰذا ہمیشہ ڈگری اہم نہیں ہے، انسان کے اندر موجود اس صلاحیت کا اجاگر ہونا یہ زیادہ اہم ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، چونکہ یہ مقدمہ بڑا ضروری تھا۔ اگر والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ایک فیملی کے لوگوں کو ایک بدن کی طرح سے کام کرنا چاہیے۔ بدن میں آپ کے ناخن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی انگلیاں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے کان بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک 5 افراد کی فیملی میں ہر بندہ اپنی جگہ اپنا رول ادا کرے تو کبھی کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں پاکستان ہی کے بعض علاقوں میں بچے پڑھتے بھی ہیں، اسی بچپنے میں جا کے مارکیٹ میں کام بھی کرتے ہیں۔ کیا وہ عیب ہے؟ نہیں، عیب تو نہیں ہے۔ وہ اپنے حلال کی روزی کے حصول کے لیے ادھر پڑھائی کر رہا ہے، شام کو جا کے مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، تو یہ عین عبادت ہے، بالکل درست ہے، کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اس کو احساس کمتری کی نگاہ سے بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایسا بچہ قابل تعریف ہے اس کی نسبت جو اسکول جاتا ہے،
چھیڑخانیاں کرتا ہے, پڑھتا ٹھیک نہیں ہے, گھر آ کے اس کا بدلہ اپنے والدین سے لیتا ہے کہ میں تو پڑھ کے بڑا تیر مار کے آیا ہوں, تو اب میں جو ہے فلان گیم کھیلوں گا, فلان چیز دیکھوں گا, موبائل میں یہ کروں گا, ٹی وی پہ یہ. ایک ایسے بچے کی نسبت وہ بچہ ہزاروں درجے زیادہ قابل تعریف ہے جو 5 گھنٹے اسکول میں پڑھتا ہے, 6 گھنٹے مارکیٹ میں کام کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو احساس کمتری کا نہیں بلکہ اپنے اعتماد کے ساتھ میدان میں آنا چاہیے. لہٰذا فیملی کو ان تمام افراد کو لے کر چلنا چاہیے اور ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. گھریلو صنعتیں اسی طرح سے پھیلتی ہیں کہ بچوں کو آپ بچپن ہی میں محنت کی عادت ڈالیں. وہ بچہ جب بچپنے ہی میں محنت کرنا سیکھے گا تو بڑے ہو کر وہ کرپشن کی طرف نہیں جائے گا, اپنے ہاتھ کی محنت سے وہ کمائے گا, کم کمائے گا, مطمئن ہوگا. لیکن جب آپ اس کو آرام طلبی اور مفت خوری کی عادت ڈالیں گے تو وہ کبھی بھی محنت کی طرف جا نہیں سکتا. اس کو آسان روزی چاہیے ہوتی ہے اور آسان روزی کرپشن میں ہے. لہٰذا وہ والدین جو کم آمدن والے ہیں اگر وہ اس طرح سے مینج کریں اپنے بچوں کو, بچپن ہی سے ان کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کریں. اگر آمدن کم ہے, بچہ ریڈی لگا سکتا ہے یا نہیں, تو کیا یہ عیب ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں. جب آپ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہودی کے باغ میں کنواں کھودتے تھے تو ان کے لیے عیب نہیں تھا, تو آپ کے لیے کیوں عیب ہے؟ ان کے لیے قابل فخر تھا تو آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ محنت کبھی بھی عیب نہیں ہے. اس لیے جو جتنی محنت کر سکتا ہے اس کو اس راہ پر لگائیں تاکہ وہ اپنی آمدن سے اپنی پڑھائی بھی کر سکے اور گھر والوں کا پیٹ بھی بھر سکے. اگر اس پیٹرن پر ہم نے سوچنا شروع کیا تو پھر وہ جو ضعیف اور کمزور خاندان ہیں آمدن کے اعتبار سے, ان کو بھی سر اٹھا کر جینے کا موقع بھی ملے گا اور بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی وہ اپنے ہی ریسورسز سے اتنا کما لیں گے کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں, اب اگر اس کے باوجود تعلیم ایسی تھی جس میں بہت زیادہ خرچہ تھا اور فرض کریں اسکالرشپ کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے وہ مینٹین نہیں کر سکے تو وہاں پر اگر وہ قرض لینا چاہیں تو بالکل لیں, چونکہ قرض لے کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس تعلیم سے واقعی دلچسپی ہے, کیونکہ آپ ایک بوجھ اٹھا کر جا رہے ہیں کہ میں نے ہر صورت میں پڑھنا ہے. البتہ یہ جو آپ قرض لیتے ہیں یہ اسی نیت سے کہ جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو وہ قرض آپ اسی طرح سے واپس کریں گے. ٹھیک, لہٰذا تعلیم کے حصول کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, ان تمام مراحل سے گزرا جائے اور آخر کوئی چارہ نہ ہو تو قرضہ بھی لیا جائے, لیکن پڑھائی ضرور کی جائے, ہنر ضرور سیکھا جائے, وہ جو ذاتی خصوصیات اور استعداد ہے اس کو شکوفہ ہونے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے. ہنر ہر انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ ڈگری لیتا ہے وہاں پر 2 3 4 اس کے پاس ہنر بھی ہوں. لہٰذا ہنر کے ذریعے سے انسان کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا. آج کے بچوں کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے استری شدہ کپڑے پہنا کر زندگی کا عادی بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ کسی کام میں گندا نہ کرے, اور یہ ان بچوں پر ظلم ہے, ان کی خدمت نہیں ہے. اچھا, اگر اسی سوال کو میں آگے بڑھاؤں کہ بچوں کو استری شدہ کپڑے پہنا کے شروع سے اسکول بھیجا جاتا ہے اور ان کو بالکل گندگی سے دور رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو مطلب یہ نہیں کہ استری شدہ کپڑے نہ پہنائیں, مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے تربیت نہ دیں کہ وہ محنت مزدوری سے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھیں, یہ نہ کریں. بالکل بالکل یہی مطلب تھا. ملک کے حالیہ اقتصادی صورتحال کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. یہ فرمائیے آگا کہ تعلیم کے حصول کے حوالے سے اور تعلیمی خرچوں کے حوالے سے کس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, آیا والدین کی یا خود طلبہ کی؟ اچھا, اس کو اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس عمر تک والدین کو بچے کی پڑھائی میں, بچے کی تعلیمی سلسلے میں, اس کے تعلیمی خرچوں میں ساتھ دینا چاہیے, اور کس عمر کے بعد پھر طالب علم کو خود ایسا ہونا چاہیے کہ اب میں اپنے پیروں پہ مضبوط ہو کے اور اپنا کام کر سکوں, پڑھائی کروں. میرا خیال ہے میرے پہلے جواب میں یہ جواب بھی موجود تھا. دیکھیں, جب آپ ایک فیملی کو ایک بدن کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں نا, تو جس کو جو ذمہ داری اس موقع پر نبھانی چاہیے وہ نبھائے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں سب اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کسی کا حصہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم ہو, 5% ہو, کسی کا 20% ہو, کسی کا 50% ہو فیملی میں, اور کسی کا 100% ہو. باپ 100% ذمہ دار ہوتا ہے, ماں گھر کے اندر 100% ذمہ دار ہوتی ہے, لیکن باقی چیزوں میں وہی بچے اپنی عمر, اپنی استعداد
اور اپنے ان تقاضوں کے عمر کے جو تقاضے ہیں اس کے حساب سے وہ ذمہ دار بنے. اگر آپ نے اس طرح سے زندگی گزاری تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بہت جلد آپ کے وہی بچے جو پہلے ڈپینڈنٹ تھے والدین پر اب آہستہ آہستہ مستقل ہونا شروع ہو جائیں گے اور بہت کم عمری میں ہو جائیں گے. لیکن چونکہ آپ نے ان کو تعاونوا علی البر والتقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ دیا ہے اور سکھایا ہے, لہٰذا وہ جو بڑا بھائی ہوگا وہ چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھامے گا اسی طرح جس طرح سے باپ نے بڑے کا ہاتھ تھاما تھا. وہ جو چھوٹا ہے ذرا اس سٹیج پر آئے گا تو وہ اپنے سے چھوٹے کا ہاتھ تھامے گا اسی طرح جس طرح سے بڑے نے اس کا ہاتھ تھاما تھا. اب جب یہ 5 افراد کی فیملی, اب ایک آئیڈیل فیملی لیں, میاں بیوی 3 بچے, ٹھیک ہے, فرض کریں یہ 5 بچوں کی فیملی جب ایک کمپلیٹ زندگی میں داخل ہو جاتی ہے اور یہ سارے برسر روزگار آ جاتے ہیں تو اب کیا ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے سے تعاون کیا تھا اب اپنے گھر سے نکل کر دوسرے بچوں سے بھی تعاون کریں. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر آپ دینی تربیت کے حوالے سے دیکھیں تو اس دنیا میں بہترین زندگی وہ ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے تعاون سے آگے بڑھتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے ہمیں پہلے ہی بتایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جہاں بھی آپ کو دوسرے سے تعاون کرنا پڑے شوق سے آگے بڑھیں, اور آپ سے دوسروں کو تعاون کرنا پڑے تو وہ بھی شوق سے آگے بڑھیں. کن کاموں میں؟ وہ کام جو آپ اور میری ترقی کا سبب بنے. جہاں پر میرے تنزل کا سبب تعاون بنے, آپ کے تنزل کا سبب تعاون بنے, اس تعاون کو اسم اور گناہ قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جو بھی تعمیری کام ہے وہاں پر ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے سے نچلے والے کا ہاتھ تھامے اور اس کو اپنی سطح پہ لا کر کھڑا کرے. اگر یہ روش ہمارے معاشرے کے اندر زندہ ہو جائے, آپ کہیں کہیں پر آپ کو بھیک منگا نظر آئے گا؟ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا. کہیں پر بھی آپ کو اپنے آپ کو میک اپ کر کے ہاتھ پاؤں توڑوانے والے میک اپس, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو زخمی اور بیمار ظاہر کرنے والے میک اپس آپ کو فراڈی نظر آئیں گے؟ نہیں. اچھا, وہ مافیا آپ کو کہیں پر کام کرتا ہوا نظر آئے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محنت یہ والی ہے. محنت اس میں بھی تو وہ کرتے ہیں, آپ دیکھیں اس میں بھی کتنی محنت ہوتی ہے. یعنی صبح سے شام تک ایک ٹانگ باندھ کر بیٹھے رہنا کم محنت طلب کام ہے. صبح سے شام تک مختلف قسم کے مسالے چہروں پر لگا کر اپنے آپ کو بیمار, زخمی اور پس اور پیپ کا مجموعہ ظاہر کرتے ہوئے لوگوں سے بھیک مانگنا کم محنت طلب کام ہے. اس کی نسبت اگر یہی صلاحیت انسان حلال کی روزی کے حصول کے لیے محنت پر لگائے تو اس کا ضمیر کتنا مطمئن ہوتا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاندان کی وہ جو اکائی ہے اس کو آپس میں تعاون, اور پھر جب وہ کمپلیٹ ہو جائے فیملی تو پھر دوسروں سے تعاون, اس طرح کی فضا اگر آپ نے بنانی شروع کر دی تو اس کے نتیجے میں معاشرے کی 90% اس طرح کی اقتصادی اور معیشت سے متعلق مسائل وہ ختم ہو جائیں گے. بہت ہی مفید جواب دیا. ایک اہم مسئلہ جو ہمارے طالب علموں کو پیش رہتا ہے خصوصاً جب وہ ہائر اسٹڈیز کی طرف چلے آتے ہیں وہ ہے نامحرم کا مسئلہ. یہ آگاہ واضح کریں کس حد تک نامحرم کے ساتھ تعلق یا بات چیت کی جا سکتی ہے کہ ایسا ہو کہ وہ جو ہمارے طالب علم ہیں جو کہ بات کر رہے ہیں یا کسی سے تعلق قائم کر رہے ہیں وہ کسی گناہ میں بھی نہ پڑیں. دیکھیں, انسان فطری طور پر نا اس طرح سے خلق کیا گیا ہے کہ نر کے لیے مادہ میں اور مادہ کے لیے نر میں اللہ نے کشش رکھی ہے. جی, یہ فطرت ہے, ٹھیک, اور اس کے پیچھے حکمت ہے. لیکن اسی حکمت اور فطرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے جو منفی پہلو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی ذمہ داریوں کا تعین بھی اللہ نے کیا ہے. وہ کیا ہے کہ مرد جب عورت سے بات کرے تو اپنی نگاہیں جھکا کر بات کرے, ڈائریکٹ نگاہ نہ کرے. عورت جب مرد سے بات کرے تو اپنی آواز میں نرمی اور کشش والی کیفیت, عشوہ گری, یہ چیزیں پیدا نہ کرے, کڑک انداز میں اور صاف, اور وہ انداز جس میں کشش پیدا نہ ہو, دوسروں کے دل میں میل نہ آئے, دوسرے کے دل میں اس کے لیے طلب کی کیفیت پیدا نہ ہو, وہ انداز اختیار کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک لمحے کی غلطی مرد کو بھی اور عورت کو بھی معنویت کے ایک عظیم چوٹی سے وہ پاتال کی گہرائیوں میں پھینکنے کے لیے کافی ہے. صرف ایک پل. اس لیے تعلیم سے اللہ نے نہیں روکا, یہ نہیں کہا کہ تعلیم مل کر حاصل نہ کرو, لیکن ان اقدار کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے
جو ہمارے جیسے معاشرے ہیں اور ہمارے معاشروں میں جس طرح سے ہماری یونیورسٹیز کی اس وقت کیفیت ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. یہ آپ کو بھی، آپ جوان ہیں، بہت بہتر انداز میں آپ کو پتا ہوگا. بعض یونیورسٹیز کو تو آپ فحاشی کی یونیورسٹیز کہہ سکتے ہیں، تعلیم کی نہیں. بعض یونیورسٹیز تو ایسی ہیں، بعض جگہوں میں پھر نسبتاً صورتحال بہتر ہے. اب ایسے میں ایک دیندار جوان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تعلیم بھی حاصل کرے لیکن عفت اور ناموس کا خیال بھی رکھے. دو چیزوں کو ہمیں الگ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے بے حیائی اور ایک ہے عفت. بعض اوقات اگر کسی خاتون نے پردہ ذرا کم کیا ہو نا تو ہمارے بعض مذہبی طبقات سمجھتے ہیں یہ جو ہے بے حیا ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے. بعض اوقات پردے والے کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے یار یہ بہت دیندار ہے، جبکہ یہ بھی درست نہیں ہے. پردہ ایک شرعی حکم ہے، لہذا اس کو آپ پامال کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتے. لیکن یہ آخری معیار نہیں ہے. پردہ جہاں بدن کا ہے وہاں پر دل کا بھی ہے، وہاں پر آنکھوں کا بھی ہے، وہاں پر زبان کا بھی ہے، وہیں پر کانوں کا بھی ہے. اس لیے بعض جگہوں میں نے دیکھا ہے خواتین جو ہیں وہ اپنے پردے کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتی. اس کی وجہ ان کا کلچر ہے، گھریلو کلچر، خاندانی کلچر. لیکن نماز تہجد چھوڑتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا سے ان کا رشتہ مضبوط ہے، لیکن ادھر ان معاملات میں سستی ہے یا پھر تربیت کا فقدان ہے. لہٰذا معیار صرف وہ ظاہر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہے لیکن آخری معیار وہ نہیں ہے. لہٰذا جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ مرد جب عورت کی طرف دیکھے، یعنی ایک نوجوان جب لڑکی کی طرف دیکھے یا لڑکی نوجوان کی طرف، تو وہ تبھی جب ناگزیر ہو، اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں جائے؟ نہ وہ ادھر نہ یہ ادھر. جہاں ضرورت ہو وہاں پر ان شرائط کے ساتھ کہ مرد کی نگاہیں نیچی ہوں اور عورت کے جسم کے نشیب، فراز، قد کاٹ وغیرہ ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور جتنا کام ہے اتنی گفتگو کرے، اس سے زیادہ نہ کرے. یہی شرائط عورت کے لیے ہے، لڑکی کے لیے ہے. اگر ان شرائط پر پورا اترا جا سکے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے مل کر تعلیم حاصل کرنے میں اور مل کر کسی ادارے میں پڑھنے میں. لیکن اگر ان اقدار اور ویلیوز کو پامال کیا جائے تو پھر ایک دفعہ کی پامالی کافی نہیں ہوتی، پھر پامال کرتے ہی چلے جاتے ہیں آپ، اور پھر آخر میں نوبت وہاں تک پہنچتی ہے کہ الامان والحفیظ، آدمی جو ہے پھر کان پکڑ لیتا ہے. اچھا آگا، ایک اور سوال اسی سے آگے بڑھاؤں کہ نامحرم کے بارے میں یہ بھی واضح کریں کہ بہت سارے جوان طلبہ و طالبات اس عشق و عاشقی کا شکار ہو جاتے ہیں، خصوصاً ان ہائر اسٹڈیز میں، ہم جامعات میں لیں، کالجز میں لیں. تو یہ بھی بتائیں کہ آگا کیا اس عشق و عاشقی میں فرقے کو تبدیل کروانا کسی کے، مثلاً کوئی سنی لڑکی کو شیعہ کرنا چاہے اور اس سے شادی کرنا چاہے، کیا یہ عمل بالمعروف میں آئے گا؟ دوسرا یہ بھی واضح کریں کہ اہل سنت سے اہل تشیع شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں. پہلا جو حصہ ہے عشق و عاشقی، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک طالب علم کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے کہ وہ عشق و عاشقی کر سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے. صحیح. چونکہ جو پڑھتا ہو وہ اس پر تعلیم کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس کا ذہن ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا، ٹائم ہی نہیں ملتا. بالکل. اور اپنے آپ کو فضولیات سے بچانے کا بہترین رستہ بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا ہے. اس لیے ایک طالب علم کے لیے، آئیڈیل طالب علم کے لیے، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس فارغ ٹائم ہو. فارغ ٹائم اگر اس کے پاس ہے تو اس کو اس ٹائم کو بھرنا چاہیے تاکہ اس کا ذہن ادھر ادھر جائے ہی نہیں. پہلی بات یہ. اب اگر اس کے باوجود بھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اب یہ جو عشق و عاشقی آپ کہتے ہیں، یہ عشق و عاشقی نہیں ہے، یہ خواہشات نفسانی ہے. ٹھیک ہے، عشق ایک پاکیزہ کیفیت کا نام ہے، اور یہ جو خواہشات نفسانی ہے اس کو عشق کا نام دے کر آپ عشق کو بدنام کرتے ہیں. یہ جو خواہشات نفسانی ہے، خواہشات نفسانی تقاضا کرتے ہیں کہ نر اور مادہ آپس میں رابطہ رکھیں، لیکن اگر وہ واقعی مخلص ہیں تو پھر ٹیلی فونوں پر چھپ کر بات کرنے کی بجائے اپنے والدین سے کہیں، والدین جائیں بات کریں، فوراً نکاح کروا دیں، بات ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا شرعی اخلاقی
تربیتی اور تعمیری طریقہ. لیکن یہ جو اس وقت معاشرے میں رائج ہے یہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا تحفہ ہے. سرمایہ دارانہ نظام ان تمام ویلیوز کو پامال کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ سے وہ جہاں پر مالی طور پر اس نظام کو نقصان بھی ہو وہاں پر مالی نقصان برداشت کرتا ہے, لیکن فحاشی کے دروازے کھولتا ہے اپنے نوجوان نسل پر. ابھی آپ موبائل کے جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کے پیکیجز آپ دیکھیں. ان پیکیجز میں جب تک واٹس ایپ وغیرہ نہیں آیا تھا اس وقت تک تو وہ ایسے پیکیجز دیتے تھے کہ شام کو 8 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک آپ کو مفت 5 روپے میں بات کرنی ہے. یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ تاکہ نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ خراب کیا جا سکے. واٹس ایپ آ گیا, وہ پابندی بھی ہٹ گئی, اب وہ اور زیادہ آسان ہو گیا. ٹھیک ہے, چونکہ اب جو ہے صرف آواز کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کو تصویر بھی مل گئی. لیکن اب اس کا عملی طور پر نتائج دیکھیں. جو بچیاں خصوصاً اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوئیں وہ نہ دنیا کی رہیں نہ آخرت کی رہیں. جن بچیوں کو کسی فراڈیے نے کسی بھی اپنے جال میں پھنسایا وہ اب کسی کو سر اٹھا کر دیکھنے کے قابل نہ رہیں, تو یہ اس نظام کا تحفہ ہے. اس لیے عزت بہت ہی نازک چیز ہے, اس کی حفاظت بھی اسی حساب سے بہت ہی نازک ہے. کوئی آپ نے سستی کی, اگر وہ عزت تار تار ہوئی, آپ کی حرمت پامال ہوئی, تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا. اور اس کی مثالیں آپ کو معاشرے کے اندر میں کروڑوں کہوں تو ہو سکتا ہے مبالغہ ہو, لیکن لاکھوں میں تو آپ کو ملتی ہیں. اس لیے ان چیزوں میں عشق و عاشقی نام کے کسی مقولے کا شکار آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. سیدھا سادہ طریقہ ہے, اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند آ جاتی ہے نیچرل ہے بھائی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں پسند آئی, بھائی یہ نیچر ہے. اب اگر پسند آئی وہاں تک تو نیچرل ہے, لیکن اس کے آگے آپ نے اس کو مینج کرنا ہے. مینج کیسے کریں گے؟ فوری طور پر لڑکی کے گھر رشتہ بھجوا دیں, اپنے والد سے بات کریں. لڑکی کو اگر پسند آئی ہے وہ لڑکی لڑکے سے کہے مجھے تم پسند ہو, میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. لڑکا اگر راضی ہے اپنے والدین سے کہے جا کے رشتہ بھیج دیں, معاملہ ختم کریں, بلکہ ختم نہیں کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ کی دنیا بھی محفوظ ہے, آپ کی عزت بھی محفوظ ہے, آپ کی ناموس بھی محفوظ ہے, آپ کی شخصیت بھی محفوظ ہے. ایسے بچوں کو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی دنیا والے واقعی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جی, لیکن جنہوں نے یہ رستہ اختیار نہیں کیا ان کو بظاہر لوگ ہیرو بنا لیں, لیکن اگر ایسی بچی کا کہیں پر رشتہ ہونا ہو تو کوئی والدین ایسی بچی کا رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے جس نے پہلے کہیں کسی اور کے ساتھ ایسا رابطہ رکھا ہو. 10 دفعہ سوچتے ہیں. یہی کیفیت اس لڑکے کے حوالے سے ہوتی ہے. جب اس کا پتہ چل جائے یہ تو مختلف لڑکیوں کے ساتھ انوالو تھا, کوئی شریف گھرانہ یہ تحمل نہیں کرتا کہ ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے کچھ لمحے آپ نے گزار لیے, لیکن آپ نے اپنی حیثیت کو پامال کیا ہے. یہ ہو گئے 2 حصے. تیسرا جو حصہ ہے کہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, دیکھیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے دل نہیں لگایا, آپ نے دل لگایا, اب اس کو آپ دین کا لباس اڑا رہے ہیں. جی, 2 الگ الگ چیزیں ہیں. امر بالمعروف اور چیز ہے, دل لگنا اور چیز ہے. اس لیے اس کو آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لباس پہنا کر اس کو دینی نہ بنائیں, یہ دینی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے, لڑکی ہے لڑکا ہے, دونوں مختلف مسالک سے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, دونوں کی شادی ہو سکتی ہے. شیعہ لڑکی کی سنی لڑکے کے ساتھ, سنی لڑکی کی شیعہ لڑکی کے ساتھ ہو سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس شادی کے بعد ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی اسی طرح کی ہو. جی, چونکہ مذہب کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں کوئی مشکل کھڑی کر دیتا ہے. لہٰذا اگر انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں ڈسٹرب ہوئے بغیر وہ ایک اچھی اور محبت بھری زندگی گزار سکتے ہیں, اور اگر ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکیں تو روڑے نہیں اٹکائیں گے ایک دوسرے کے سامنے, آزادی سے ہر ایک اپنے مسلک اور اپنے عقیدے پر عمل کرے. چونکہ جو چیزیں ان میں بہت کم ایسی چیزیں جو اختلافی ہوں, لیکن ان اختلافی چیزوں میں ہر ایک اپنے دائرے میں آزاد رہ کر اپنے فرائض نبھائے, اور باقی معاملات میں آپس میں اگر تعاون ہو تو پھر یہ آئیڈیل زندگی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ہونی چاہیے, ہو سکتی ہے. لیکن اگر آج
وقتی جذبات کے تحت آپ نے رشتہ کر لیا اور کل اس طرح کی مشکلات کی وجہ سے آپ کو توڑنا پڑ گیا تو یہ پھر دو زندگیوں کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اس سے بچنا چاہیے. صحیح. اچھا آگا، اسی شادی کے سلسلے کو میں تھوڑا سا ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا. تعلیمی نظام کی صورتحال دیکھتے ہیں تو کنڈر گارڈن سے ماسٹرز تک اب یہ سلسلہ ہے ہمارے یہاں کہ ایک طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے. اس ٹائم ڈیوریشن تک آگا تقریباً جو ہے ایک جوان کی یا ایک جوان لڑکی کی عمر جو ہے وہ 25 سال تک ہو جاتی ہے. اس کے بعد کئی والدین کم از کم جی اس کے بعد کئی والدین سوچتے ہیں کہ اب اس کی شادی کا مرحلہ آ چکا ہے، اب اس کی شادی کے حوالے سے کام کرنے چاہیے. یہ بتائیں آگا. نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اس کے بعد نہیں سوچتے، اس کے بعد کہتے ہیں ابھی نوکری ملنی چاہیے، کاروبار سیٹ ہونا چاہیے، اور نوکری مل جائے تو کہتے ہیں ابھی اس کو کچھ کمانے دو. اور کمانے کے بعد جب اس کی عمر 35 سال پہنچ جاتی ہے تو اب کہتے ہیں اب شادی کرو، لیکن لڑکی نہیں ملتی اور لڑکی کو لڑکا نہیں ملتا. آگے بڑھا. اگر یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ماں باپ کی اور خود جو شادی کرنا چاہتا ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر اس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو تو اور مسائل بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے حوالے سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ کو بھوک لگتی ہے یا نہیں بالکل لگتی ہے. کب لگتی ہے؟ صبح جب نیند سے اٹھتے ہیں، دوپہر کو جب آپ تھکتے ہیں، رات کو جب آپ گھر پہنچتے ہیں، بھوک لگتی ہے. بالکل لگتی ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں 2 دن بعد کھانا کھاؤں؟ نہیں. کیوں؟ جب بھوک لگے تب کھائیں. ہاں، تو شادی بھی تو اسی بھوک کا نتیجہ ہے. آپ یہاں پر کیوں ایک جوان پر ظلم کرتے ہیں؟ جی اللہ نے جب یہ صلاحیت ایک انسان کے اندر، مرد ہو یا عورت، رکھی ہے، تو جب اس کی بھوک اپنے جوبن پہ ہو اور اس وقت وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہو، تو آپ اس کی راہ میں اگر رکاوٹ بنتے ہیں تو اس نے اگر کوئی جرم کیا تو آپ اس جرم میں اس کے ساتھی ہیں. اللہ. اور برابر کے مجرم ہیں. اس لیے شادی کے معاملے میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بالغ ہے لڑکا اور لڑکی یا نہیں، نمبر 1. نمبر 2، باشعور ہیں یا نہیں. یعنی لڑکی کا وزن اٹھانے اور اس کی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت لڑکے میں ہے یا نہیں ہے. باشعور ہے، جس کو ہم فقہی اصطلاح میں رشد کہتے ہیں، یہ ہے، اس میں رشد ہے یا نہیں ہے. دوسری طرف لڑکی کو بھی ایک گھر سنبھالنے کے حوالے سے، بیوی کے فرائض انجام دینے کے حوالے سے، اور مستقبل کی زندگی کو چلانے کے حوالے سے وہ صلاحیتیں اس میں ہیں جس کو آپ رشیدہ کہتے ہیں یا نہیں ہیں. اگر دونوں میں یہ صلاحیتیں ہیں تو آپ کو فوراً چاہیے کہ ان کی شادی کر دیں، چاہے ان کی عمر کوئی بھی ہو، ان کی شادی کر دیں. اب ہمارے لوگ عام طور پر، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، پہلے تعلیم مکمل ہو جائے، پھر نوکری مل جائے، پھر پیسہ کمائیں، پھر اس کے بعد بعض اوقات تو کہتے ہیں ابھی اپنا گھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ مادی سوچ کا نتیجہ ہے. اچھا، اگر وہی لڑکا اور وہی لڑکی خدا نہ خواستہ منہ کالا کر لیں تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ جائز طریقے سے جانا چاہیں تو وہاں پر مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. آپ یہ بھی اسی سرمایہ دارانہ نظام کا دیا ہوا کلچر ہے جس کے نتیجے میں شادی کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا، اور بے راہ روی اور فحاشی کو انتہائی آسان، جبکہ شریعت نے تو شادی کو سب سے آسان بنایا تھا اور اس کے مقابلے میں طلاق کو سب سے مشکل بنایا تھا. لیکن طلاق کو ہمارے مولویوں نے بڑا آسان بنا دیا، شادی کو بڑا مشکل بنا دیا. اب آپ پریکٹیکلی دیکھیں نا کہ ایک شادی کرنا چاہے تو ایک دلہن کے لباس پر آپ نے جو ہے 3 لاکھ کا لباس خریدنا ہے، جو اس دلہن نے کتنے گھنٹے پہننا ہے؟ 2 گھنٹے. اس کے بعد وہ بکسے میں بند رہے گا. بھائی، اس سے بڑھ کر ظلم آپ سادہ کپڑوں میں کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ نے پھر شادی کرنا ہے، ولیمے کے لیے جو ہے آپ نے فلان شادی ہال بک کروانی ہے اور اس میں جو ہے آپ نے 12 لاکھ روپے خرچ کرنے، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک مٹھائی پر شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی آپ جتنا اس کو رنگ و لعاب اور میک اپ لگانا چاہیں گے، شادی آپ مشکل بناتے چلے جائیں گے. شریعت نے یہ کام نہیں کیا، شریعت نے بڑا آسان بنایا ہوا. اس لیے جو لوگ اس روش کے تحت اپنے بچوں کو انتظار کرواتے ہیں وہ بچوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، ان کی آخرت بھی خراب کرتے ہیں. اس لیے بچہ اگر یونیورسٹی کی عمر کا ہے یا اس سے پہلے، اگر وہ بالغ ہے، رشید ہے، عاقل ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، ان کی شادی ہونی چاہیے. مناسب رشتہ ضرور ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. شریف رشتہ ضرور ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. خاندان کا پس منظر نیک
اور قابل تعریف ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کی شادی کروا دیں. ہاں اب اگر وہ بے روزگار ہیں تو کوئی بات نہیں بھائی، آپ کے گھر میں جہاں باقی بچے پل رہے تھے ایک یہ بھی پل جائے گی، کیا مسئلہ ہے. اگر آپ نے اللہ پر توکل کیا اور یہ کام آپ نے کیا تو اب بھی ایک سوال ہے، آپ کی سانسیں آپ خود لے رہے ہیں یا اللہ دے رہا ہے؟ آپ کا دل آپ خود دھڑکا رہے ہیں یا اللہ آپ کو زندگی کی وہ دھڑکنیں عطا کر رہا ہے؟ جو اللہ آپ کو سوچنے کی صلاحیت اس لیے اس وقت پل پل دے رہا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ روک دے تو آپ دیوانے کہلائیں. ایک آپ کے ذہن کا سکرو ڈھیلا پڑ جائے تو اگلے ہی لمحوں میں آپ کو سارے گھر والے پکڑ کے لے جا کے پالخانے میں جمع کروا دیں گے. بالکل. کیوں؟ وہ ایک لمحے کے لیے اس نے عطا اپنی روک لی ہے آپ کے دماغی صلاحیت کے والے سے. وہ جو دماغی صلاحیت دے رہا ہے، وہ جو دل کی دھڑکن دے رہا ہے، وہ جو خون رگوں میں دوڑا رہا ہے، وہ کیا آپ کو روزی نہیں دے سکتا؟ بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر تم فقر، بھوک، تنگ دستی اور ان چیزوں سے پریشان ہو تو پریشان نہ ہو، جاؤ شادی کرو، اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا. وہ اللہ جو خود کہہ رہا میں بے نیاز کر دوں گا، آپ اس کو چھوڑ دیں اور نوکری پر بھروسہ کریں. بھائی آپ کے پاس ڈگری آ گئی، ساری عمر آپ بے روزگار رہے، پھر کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں. اللہ پر توکل کریں، اللہ پر ایمان کے ساتھ آپ قدم اٹھائیں. اللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. آپ اللہ کے بنیں، اللہ آپ کے رستے میں موجود ہر مشکل دور کرتا ہے. اللہ کے حکم کی اطاعت کریں. نوجوانوں کے والے سے خصوصاً یہ والدین کا کام ہے. والدین اس بت پرستی سے نکلیں باہر. نتیجتاً روزی کے دروازے اللہ کھولے گا، برکت کے دروازے اللہ کھولے گا، اور اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت ضرور نازل ہوگی جو گھر اپنے رب کی اطاعت میں ایسا کوئی قدم اٹھائے گا انشاءاللہ. اچھا، اگر جامعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جامعات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نئے نئے مسائل نکل کے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. سب سے ایک اہم مسئلہ اس میں چیٹنگ کا ہے. ہمارے کوئز میں، اسائنمنٹس میں، ایگزامس میں بچے، طلبہ و طالبات چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس حوالے سے بتائیں. ایک اور چیز اس میں پوچھنا چاہوں گا پراکسی اٹینڈنس کا. طالب علم خود تو موجود نہیں ہوتا کلاس میں، اور اپنے کسی دوست سے کہہ کے یا کسی اور طریقے سے اپنی اٹینڈنس لگوا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی بتائیں اگر کہ کیا ایسا جامعات میں کرنا جائز ہے یا پھر نہیں جائز؟ سمجھ گیا میں آپ کی بات. دیکھیں، بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا اس طرح کا حصہ بن جاتی ہیں کہ اب وہ بیماری نہیں لگتی. اب آدمی اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے. مثلا پاکستان کے اندر کرپشن اب آپ کی زندگی کا حصہ ہے. کرپٹ کسی کا نہ ہونا معجزہ ہے. کینیا میں گیا تھا، وہاں پر میں نے پوچھا بھی کیا ہے، کہا کہ ہر چیز بہت اچھی ہے. تو میں نے پورا طریقہ کار پوچھا تو کہا کہ آپ کسی بھی کام میں آپ چلے جائیں، آپ اتنے ڈالر دے دیں فوراً آپ کا کام ہو جاتا ہے. میں نے کہا کرپشن؟ کہا نہیں، یہ تو کرپشن نہیں ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. بعض اوقات بیماری اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے بیماری، اور پھر انسان سمجھتا ہے یہی زندگی ہے. یہ جو آپ چیٹنگ کی بات کر رہے ہیں، اٹینڈنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ چوری کے سینگ تو نہیں ہوتے بھائی، دم ہوتی ہیں. نہیں بھائی، آپ ایک چیز آپ کو نہیں معلوم، پیپر ہے آپ کا 100 نمبر کا، آپ کے 10 نمبر کٹنے ہیں، آپ نے چیٹنگ کی، وہ 10 نمبر زیادہ لیا. وہ جس کو آتا تھا اور اس کے نمبر 95 ہوتے تھے، اس کا آپ سے 5 نمبر کم پڑ گیا. جب آپ ان معیارات پر جا کے کہیں پر ملازمت حاصل کرتے ہیں تو ان ملازمتوں میں آپ کے نمبرز ظاہر کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب وہ سیٹ جو اس کی تھی وہ آپ نے لی. آپ نے لقمہ حلال کا تو نہیں کھایا ہے یار، اس لیے کہ آپ نے کسی اور کا حق مارا ہے چیٹنگ کے ذریعے سے. اور سندھ میں ماشاءاللہ یہ کام سب سے زیادہ ہے، باقی علاقوں میں بھی ہے لیکن سندھ میں تو الا ماشاءاللہ کہ بھئی حقدار کو حق نہیں دینا. ان پڑھ کو آپ نے جا کے قومیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر لے جا کے آپ نے وہاں پر بٹھانا ہے جہاں کا وہ اہل ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ جو کام ہے دونوں اپنی اپنی جگہ جرم ہے، شرعن بھی جرم ہے، اخلاقاً بھی جرم ہے، زیادتی ہے. جس قوم کے اندر اس طرح کے رویے پروان چڑھتے ہیں اس قوم نے کبھی بھی ترقی نہیں کرنی، چونکہ لائق لوگ پیچھے ہوں گے، نالائق آگے ہوں گے. میں کسی کا پڑھ رہا تھا رشیا کے حوالے سے، کسی جاسوس کو انہوں نے پکڑا، امریکیوں کے لیے کام کرتا تھا، تو پکڑا. یہ تو وہ ہو گیا ثابت کہ یہ امریکیوں کے لیے کام کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے یہ نہیں پتا چل رہا تھا.
اس کو پکڑ کے ٹارچر کیا, کہا بتاؤ تم کیا کرتے. وہ تھا بھی رشین پریزیڈنٹ کا غالباً کیبنٹ کا حصہ. تو اس نے جواباً کہا میرے ذمہ ایک ہی کام تھا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب مجھ سے کہا جاتا تھا عہدوں کے لیے افراد کے انتخاب کا, تو میں نالائق لوگوں کو لا کے سیٹ پر بٹھاتا تھا, لائق لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتا تھا تاکہ ملک ترقی نہ کر سکے. یہی کام میں امریکیوں کے لیے کرتا تھا. تو یہاں پر آپ ان کے لیے نہیں کر رہے, لیکن اپنے قوم کو برباد کر رہے ہیں, نالائقوں کو میدان دے کر اور لائق اور قابل لوگوں کا حق مار کر. تو چیٹنگ تو وہی حق مارنا ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے. اگر آپ شرفا اور معاشرے کے مہذب لوگوں کی اصطلاح میں دیکھیں تو چوری اور کیا ہوتی ہے, ڈاکہ اور کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کسی بھی صورت میں نہ اخلاقاً درست ہے, نہ کلچر کے حوالے سے درست ہے, نہ شرعی طور پر درست ہے. اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے اور اس کی مکمل طور پر حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے. ایک اور سوال یہ میں پوچھنا چاہوں گا, اگر نشہ اور نشہ آور چیزیں آج کل خصوصاً طلباء و طالبات میں اور ہمارے دفاتر جامعات جو بھی ہیں اور کالجز اسکول میں بھی بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں. پہلے بات سگریٹ تک ہوتی تھی, پھر بڑھ کے چرس تک آ گئی, اور اب مختلف نشے تک بات آ چکی ہے. یہاں تک کہ کچھ بچے آئس جیسے نشے میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں, کیا نشہ حرام ہے اور اس کا کیا حکم ہے خصوصاً طالب علموں کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز نشے میں شامل ہے وہ تو حرام ہے. سگریٹ البتہ اس میں شامل نہیں ہے, لیکن نقصان دہ ضرور ہے. لیکن باقی چیزیں مثلا جیسے چرس ہے, باقی شراب ہے, آئس ہے, باقی اس طرح کی نشاور چیزیں ہیں, قطعی طور پر حرام ہے, کوئی بھی اس کو جائز قرار نہیں دیتا. لیکن جب آپ کے معاشرے کو بیمار کر دیا جائے اور آپ کا حرام حلال بن جائے نا, تو پھر معاشرہ اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے. صحیح. یعنی آپ کے اوپر اس وقت ایسے مافیاز کی حکومت ہے جس کے نتیجے میں وہ اس طرح کی چیزوں کو تعلیمی اداروں میں شعوری طور پر پروموٹ کرتے ہیں اور آپ کی آئندہ آنے والی نسل کو تباہ کرتے ہیں. حرام بھی ہے, قانونی طور پر جرم بھی ہے, لیکن کوئی پکڑا نہیں جاتا. یہ جو پولیس چوراہوں پہ پکڑتی ہے, اگر کسی کے پاس 10 گرام چرس نکل آئے تو اس کو جیل بھجوا دیتے ہیں, اسے لاکھوں روپے اینٹ لیتے ہیں. لیکن یونیورسٹیز میں صبح و شام ہیروئن کی حد تک یہ سارے کام ہوتے ہیں, پکڑے نہیں جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم, اس لیے کہ نظام, اس لیے کہ مافیاز ان کے ہاتھوں میں ہے. بہرحال یہ دشمن کی کوششیں ہیں, وہ جو اندر کے دشمن ہیں وہ بھی اور باہر کے دشمن ہیں وہ بھی. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے نہ صرف خود اجتناب کی ضرورت ہے, بلکہ جو بھی اس میں مبتلا ہو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور جہاں ضرورت پڑے وہاں پر بزور طاقت روکنے کی ضرورت ہے, چونکہ یہ آگ ہے. اس آگ سے آپ نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا, دوسروں کو بھی بچانا ہے. آپ خاموش رہیں گے, میں تو نہیں جل رہا, تو آگ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی. اس لیے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. بالکل آغا, ایسا ہی ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. ایک آغا اخلاق کی سوال بھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. اخلاقیات کی اگر اب بات کریں تو آج ہمارے جوانوں میں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے یہ چیز کہ اپنی باتوں میں جو ہے نا گالی کا استعمال فیشن بن گیا ایک طرح سے. اس کا بھی بتائیں آگا, گالی کی ایک تو ڈیفینیشن پہلے تھوڑا سا کلیئر کریں کہ کیا ہوتی ہے, اس کو کیسے بتائیں گے کہ بھائی یہ چیز ہمارے لیے گالی میں کے زمرے میں آتی ہے, اور پھر گالی کے نقصانات کے حوالے سے بھی بتائیں کہ اگر لوگ جوان جو اپنے روزمرہ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ان کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں, اس آپ کے سوال کا تعلق ہے بنیادی طور پر تربیت سے. جی. جب تربیت نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں انسان ہر وہ منفی چیز اپنائے گا جو اس کے لیے مضر نقصان دہ ہے. آپ کے گھر میں جس طرح کا ماحول ہوگا اسی طرح کی زبان اس بچے کی ہوگی, اور وہ بچہ جب اس طرح کے گھر سے آئے گا اسکول تو اپنے گھر کے کلچر کو اسکول کے کلچر میں منتقل کرے گا, اور وہ خود زہر آلود ہوگا, دوسرے بچوں کو بھی زہر آلود کر دے گا. اب اگر اس کلاس میں 10 بچے ایسے گھروں کے ہوں تو پھر وہ کلاس تعلیم کا نہیں تخریب کا ذریعہ بنے گی. یہ جو گالی ہے, گالی کی آپ ڈیفینیشن کیا بیان کریں گے؟ آپ غور کریں, ہر وہ جملہ, ہر وہ بات جو دوسروں کی سبکی, دوسروں کی بے حرمتی, دوسروں کی بے عزتی, دوسروں کی تکلیف, دوسروں کے درد کا سبب بنے, جرم ہے.
اس لیے گالیوں کا تعلق سامنے والے سے بھی ہے کہ سامنے والا کیسا ہے. آپ اگر اپنے والد کو پکار رہے ہوں اور آپ کی جگہ تو کہیں تو یہ ان کے لیے گالی ہے, اس لیے کہ آپ نے ان کی حرمت کا خیال نہیں کیا. لیکن آپ اپنے دوست سے کہیں تو یہ گالی نہیں ہے. اس لیے اپنے الفاظ میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کس کو کتنی عزت دے رہا ہوں, کتنا اس کو احترام دے رہا ہوں. اگر اس انسان کی زندگی میں خود اپنے لیے احترام کا جذبہ ہو کہ میں محترم ہوں, تو وہ کبھی بھی دوسروں کے لیے غیر محترم جملے استعمال نہیں کرتا. جس کی اپنی نگاہ میں عزت نہ ہونا, وہ پھر دوسروں کو اسی رویے کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے جس کا وہ خود مستحق ہوتا ہے اور عادی ہوتا ہے. لہذا اس کا تعلق آپ کے گھر کے کلچر سے, آپ کے والدین کی تربیت سے ہے. اگر ہماری مسجدوں میں تربیت ہوتی, اگر ہماری عبادت گاہوں میں تربیت ہوتی, ہمارے اجتماعوں میں تربیت ہوتی, ہمارے اسکولوں میں تربیت ہوتی, تو پھر ہمارا معاشرہ اس ڈگر پہ نہ چل رہا ہوتا. آپ اس وقت دیکھیں مذہب کے نام پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کس کس طرح کی گالیاں دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. سیاست کے میدان میں جو لوگ کام کریں وہ کس کس طرح کی گالیاں دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہی گالیاں جب ان کو دی جاتی ہیں تو ان کو برا لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بے حرمتی, دوسروں کی عزت و ناموس اور ان کے وقار کو پامال کرنا ہر صورت میں جرم ہے, اور اسے اجتناب کی ضرورت ہے, اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے. روکا کہاں پر جائے گا؟ آپ کے اسکول میں. لیکن اسکول میں اب آپ نے تعلیم کو تقسیم کیا ہوا ہے. غریبوں کا اسکول الگ ہے, امیروں کا اسکول الگ ہے. غریبوں کے اسکول میں غریب آئیں گے لیکن پڑھائی نہیں ہوگی. امیروں کے اسکول میں پیسہ دے کر 40,000 50,000 پر منتھ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی فیسیں ادا کر کے ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. میں ایسے اسکولوں میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ 3ری 4تھی 5ویں کلاس کا بچہ اپنے گھر سے آئس لے کے آیا. اسکول والوں سے جب کہا گیا بھائی یہ آپ باقی بچوں کو متاثر کریں, کہتے ہیں بھائی ہم نے والدین کو بلایا تو انہوں نے کہا ہم تمہیں فیس دیتے ہیں, ہمارا بچہ آزاد ہے جو کرنا چاہے کرے. وجہ کیا ہے؟ وہ گھر جہاں پر رشوت کا پیسہ آ رہا ہے, چوری کا پیسہ آ رہا ہے, ڈاکے کا پیسہ آ رہا ہے, اور وہ اس کے نشے میں وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی میں کروں وہ درست ہے, چاہے اس کے ذریعے سے دوسرے خاندان تباہ اور برباد ہو جائے. جس معاشرے کے اندر قانون پر عمل نہیں ہوتا اس معاشرے میں اسی طرح کے رویے جنم لیتے ہیں اور نتیجتاً اخلاقی اقدار پامال ہو جاتی ہیں. لہذا اس کے لیے مقابلے کی اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے, بغیر کسی مسلک اور اس کی تفریق کے. سب اس میں مبتلا ہیں اور سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جب تک اخلاقی رویے ہمارے ٹھیک نہ ہوں, ہماری زندگی کا رخ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ہم ایک باعزت قوم نہیں بن سکتے. مزید ایک سوال آغا صاحب یہ کرنا چاہوں گا کہ طلباء و طالبات جو ہیں آج کل خصوصاً پاکستان کے حالات سے مجبور ہو کر پاکستان سے باہر جانے کے لیے آمادہ ہیں زیادہ تر, اور اس میں اگر مختلف بچے تعلیم کے سلسلے کے حساب سے جائیں, تعلیم کے حصول کے لیے جائیں تو چلیں سمجھ میں آتا ہے, مگر اس میں پھر ہمارے پاکستان کے بہترین اذان بھی باہر جا کر ہی رہ جاتے ہیں اور اپنے وطن واپس آنے کی نہیں سوچتے. ان کے حوالے سے آگاہ ان طلباء و طالبات کو بتائیں کہ ان کو واپس آ کر اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے, اور کس طریقے سے کریں, آیا وہیں رہیں یا واپس آئیں, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ سوال بڑا اہم ہے اور بڑا ہی گہرا بھی ہے, چونکہ اس کے جواب کا تعلق ہمارے معاشرے کی زمینی حقیقتوں سے ہے. دیکھیں, کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے جوان ہے. مثلا والدین جو ایک بچہ پیدا کرتے ہیں 16 سال سے 18 سال تک اس کو پڑھاتے ہیں, خون پسینے کی کمائی خرچ کر کے پڑھاتے ہیں. بالکل. اچھا, جب وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے اور ڈگری لے لیتا ہے, 20 22 25 سال کا جوان بن جاتا ہے, اگر کوئی اس کو گولی مار دے تو ان کی 18 20 سال کی ساری محنت گئی نا. یعنی بچے سے محروم ہونا اپنی جگہ, لیکن وہ جو انہوں نے ایک پوری زندگی محنت کی ہے وہ ساری محنت ایک گولی سے ختم ہو گئی. اس جو ہمارے ملک کے اندر ریاستی اور حکومتی پالیسیاں ہیں وہ اسی طرح کی ہیں. جو آپ کے معاشرے کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسٹریٹ کرائمز جنم لیتے ہیں اور اس میں ایک موبائل کے لیے گولی مار کر 50 روپے خرچ کر کے پوری زندگی اس کی تباہ کر دیتے ہیں, ریاست کی پالیسیاں وہی کردار ادا کر رہی ہیں. مشکل یہ ہے
ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا جوان اس وقت جو ہے ملک چھوڑ کر جانے کے لیے بالکل پر تول کر کھڑا ہے، اور جو نہیں جا رہا وہ نہیں جا پا رہا۔ بالکل اگر وہ جا سکتا ہوتا تو یہاں پر ایک لمحے کے لیے نہ ٹکتا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر انوائرمنٹ ایسی کریٹ کر دی ہے کہ ایک جوان اپنا مستقبل یہاں پر سیکیور دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت آپ جیلیز میں چلے جائیں، میں نے 2-3 دفعہ باہر کے ویزوں کے لیے مجھے جانا پڑا، تو وہاں پر میں نے دیکھا 95 سے 98% لوگ، سارے کے سارے 18 سے 22 سال 25 سال کی عمر کے درمیان کے لوگ، سب باہر جانے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ملک میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، سیاست کا بیڑا غرق کر دیا، امن کا بیڑا غرق کر دیا، اور لوگوں کے اندر سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور لوگوں کو جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں وہ اب اس معاشرے میں باقی نہیں رہیں، تو نتیجتاً ایک بچہ، ایک نوجوان، اس کی آرزویں، اس کی خواہشات ہیں، وہ یہی کہے گا کہ بھئی میں یہاں پر کیوں رہوں؟ مجھے یہ بتائیں، کسی اور ملک میں کیوں جاتا ہے ایک نوجوان؟ اگر اس کے گھر میں اس کو وہ سہولتیں ملیں تو وہ کیوں جائے؟ اس کو کیا پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے؟ وہ باہر جائے، دربدری اٹھائے، والدین سے دور، عزیزوں سے دور، اپنی مٹی سے دور، اپنے گھر سے دور، اپنے وطن سے دور۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اٹریکٹ کر رہی ہیں، جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے، اور نہ ہونے کی وجہ آپ کی غلط پالیسی ہیں۔ لہٰذا جب تک اس ملک کی پالیسیاں قوم دوست پالیسیاں نہیں ہوں گی، اور جو ان گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے، اگر اسی طرح کی پالیسیاں بنتی رہیں تو اس کے نتیجے میں تو ملک میں صرف کچرا رہ جائے گا۔ بس 2 ہی طبقات رہ جائیں گے، ایک وہ جو کرپٹ ترین مافیا ہے، جن کے پاس دنیا کی کوئی سہولت ایسی نہیں ہے جو موجود نہ ہو، دوسرا وہ جو سارا کچرا ہے اور اس کے پاس صرف 2 وقت کی روٹی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ یہی 2 رہ جائیں گے، درمیان کے اچھے لوگ یہاں پر نہیں رہیں گے۔ اس کا تعلق آپ کے حکومتی اور ریاستی پالیسیوں سے ہے۔ اگر پالیسیاں ٹھیک ہو جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک جوان امریکہ جا کے پڑھے، بے شک پڑھے، رشیا جا کے پڑھے، چائنا جا کے پڑھے، لیکن وہ جب واپس آئے تو اپنے ملک کی خدمت کرے، اپنے قوم کی خدمت کرے۔ لیکن کب؟ جب اس کو اس ملک کے اندر خدمت کا موقع تو ملے۔ لیکن اگر وہ وہاں پر سے ڈگریاں لے کر آئے اور یہاں پر جو ہے وہ ماسٹر تک ہر سبجیکٹ میں 3rd ڈگری حاصل کرنے والا رشوت کی بنیاد پر جا کر سیٹ پر وہ بیٹھ جائے، اور یہ جو ہے اس کے ماتحت کام کر رہا ہو، تو یہ کیسے یہاں پر کام کرے گا کرپشن کے اس ماحول میں؟ لہٰذا ان تمام چیزوں کا تعلق آپ کی معاشرتی پالیسیز سے اور ریاست کی پالیسیز سے ہے۔ جب تک ان میں اصلاح نہیں آئے گی، اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ چاغا صاحب، ایک اہم سوال، الیکشن ابھی آنے والے ہیں، اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ معاشرے کی ایک اہم شخصیت جوان ہی ہوتے ہیں، تو اس پہ آغا صاحب بتائیں کہ ایک جوان کو، طالب علم کو، طلباء و طالبات کو کس حد تک سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کیا اپنے پسندیدہ امیدوار کو الیکشن جتوانے کے لیے ان کے لیے کوئی کیمپین میں حصہ لینا چاہیے، یا فقط ووٹ ڈالنا چاہیے، یا ووٹ بھی نہیں ڈالنا چاہیے؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے باخبر ہو، اس پر زمانے کی مشکلات غلبہ نہیں پا سکتی، اور اس کی تربیت بالکل ابتدائی سٹیج سے ہونی چاہیے۔ اس لیے ایک نوجوان کو اپنے ارد گرد کے حالات سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے۔ لیکن باخبری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سیاستوں میں اس طرح سے گھس جائے کہ جو اس کی اپنی ذمہ داری تھی وہ بھول جائے۔ جو اس کی ذمہ داری ہے پڑھنے کی، تعلیم کی، اپنے زندگی کو تعلیمی میدان میں مضبوط کرنے کی، اس کو وہ بھول جائے اور جا کے کہے نہیں میں باخبر رہنا چاہتا ہوں، وہ غلط ہے۔ بیلنس رکھیں، وہاں پر بھی جائیں، یعنی علم حاصل کریں، باخبر ہوں، ان کو پتہ ہو کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے، کون سا کینڈیڈیٹ کیا کر رہا ہے، کس کے کیا اہداف ہیں، کس کی دم کس کے ہاتھ میں ہے، کس کی ڈوریں کون ہلا رہا ہے، اس کو باخبر ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری توجہ اس کی پڑھائی پر بھی ہونی چاہیے، پڑھائی سے کاٹ کر ادھر نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جہاں تک اس نوجوان کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے، وہ اپنا یہ شعور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے
جب تک وہ اپنے معاشرے کے برے اور بھلوں کو پہچان نہ سکے اس وقت تک بھلے لوگوں کے لیے میدان ہموار نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو یہ کام تو کرنا چاہیے, لیکن وہاں پر بھی اس قیمت پر نہیں کہ اس کی تعلیم کا حرج ہو. وہ اپنی تعلیم کے میدان میں کمپرومائز بالکل نہ کرے, لیکن اچھے لوگوں کی تشخیص بھی وہ کرے, برے لوگوں کی تشخیص بھی کرے, اور جہاں اس کا اپنا حلقہ ہے وہاں پر ادب آداب کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کو اپنی تشخیص بتائے بھی کہ بھئی میری تشخیص یہ ہے کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے. اور جو غلط اور برے کی تشخیص ہے وہ پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہوگی, وہ ہوگی دلیل کی بنیاد پر کہ میرے پاس ان دلائل کے تحت اے بی سی میں سے اے اتنے نمبر کا ہے, بی اتنے نمبر کا, سی اتنے نمبر کا, اور اس کے لیے میرے پاس دلائل یہ ہیں, ان دلائل کی بنیاد پر یہ اتنا مفید ہے, یہ اتنا مضر ہے. اگر دلائل کے ساتھ ہو تو پھر دشمنیاں پیدا نہیں ہوتی, عداوتیں پیدا نہیں ہوتی. لیکن اگر وہاں پر صرف میری پسند ہے, بھئی میری پسند ہے یزید, تو بھئی میں یزید کی اگر ترویج شروع کر دوں گا تو یہ میری پسند تو ہوگی لیکن عقل کے تو خلاف ہے. لہٰذا اس چیز کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے, ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے, لیکن وہاں جہاں پر آپ کو یہ توقع ہو کہ میرے ووٹ کے نتیجے میں یہ شخص اگر آئے تو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ان بیماریوں کو یہ ختم کر سکتا ہے. اگر کہیں پر یہ انسان احتمال دے رہا ہو اور اس کو امید ہو تو وہاں پر اس کو ضرور ووٹ ڈالنا چاہیے. جزاک اللہ آغا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس مصروف اوقات میں سے تھوڑا سا وقت دیا اور ہماری اس پوڈ کاسٹ میں آئے. بہت ہی مفید جوابات دیے آغا نے. انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت میں مزید پوڈ کاسٹ لاتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.